الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے قوالی کا۔ بریلوی علماء کے نزدیک قوالی جائز ہے، اور علماء دیوبند کی طرف سے علماء دیوبند کہتے ہیں قوالی یہ ناجائز ہے۔ قوالی کے مسئلہ پر اہل علم کے درمیان اختلاف معروف ہے۔ یہاں میں علماء دیوبند کے زاویہ سے ایک تحقیقی اور اصولی گفتگو پیش کرتا ہوں، جس میں صرف جذبات نہیں بلکہ اصول شریعت، مقاصد دین اور نصوص کے استعمال کا نیا انداز رکھا گیا ہے۔ پس منظر اختلاف کیا ہے؟ اس مسئلہ میں بنیادی طور پر اختلاف دو فکری دھاروں کے درمیان ہے۔ دیوبندی مکتب مرکز نسبت دارالعلوم دیوبند، بریلوی مکتب بانی فکر احمد رضا خان بریلوی۔ علماء دیوبند کا اصولی موقف یہ ہے، اصل اصول عبادات توقیفی ہے، جذباتی نہیں ہے۔ علماء دیوبند کے نزدیک دین کا اصول یہ ہے کہ عبادات وہی معتبر ہے جو نصوص سے ثابت ہو۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں۔ دیوبندی علماء کہتے ہیں قوالی اگر عبادت یا تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھ کر کی جائے تو اس کے لیے نص درکار ہے۔ نمبر 2، نئی زاویہ گفتگو، ذکر کی روح بمقابلہ ذکر کی شکل۔ یہ ایک منفرد انداز ہے جس پر کم بات کی جاتی ہے۔ دیوبندی علماء کہتے ہیں اسلام نے ذکر کی روح مطلوب رکھی ہے، مخصوص موسیقی فارم کو عبادت نہیں بنایا۔ اگر ہر نیکی کے لیے نئی شکل بنائے جائے تو دین کی اصل سادگی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، حدیث سے اصولی استدلال۔ حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو دین میں نئی چیز نکالے جو اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ تو اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں اگر قوالی کو دینی مجلس یا روحانی عبادت کا درجہ دیا جائے تو یہ بدعت کے قریب ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، ایک نیا اصولی نقطہ، گہری علمی گفتگو۔ دیوبندی اہل علم کہتے ہیں صوفیہ کے اصل بزرگ مثلا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اصلاح نفس، ذکر، تلاوت کو اصل بنایا، نہ کہ موسیقی کو لازم ذریعہ، یعنی تصوف تزکیہ نفس، نہ کہ مخصوص سماعی نظام۔ نمبر 5، معاشرتی دلیل جو کم بیان ہوتے ہیں۔ دیوبندی علماء کہتے ہیں اگر قوالی کو دینی شعار بنایا جائے تو عوام دین کو تفریحی بنا سکتے ہیں، اصل عبادت نماز، ذکر، قرآن کمزور ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، نعت، حمد بغیر موسیقی یہ جائز ہے، اصلاحی کلام جائز ہے، موسیقی کو دینی عبادت کا ذریعہ بنانا محل اشکال، ناجائز کے قریب ہے۔ تو انتہائی منفرد جملہ خطابی انداز میں دیوبندی نقطہ نظر سے کہا جاتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے دل کی سچائی کافی ہے، ساز کی آواز ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں تک پہنچائے جو قوالی کو جائز سمجھتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے مجلس میں، یہ ثواب ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ان لوگوں تک پہنچائے اور ویڈیو کو سبسکرائب کرے، ہمارا چینل سبسکرائب کرے، لائک اور کمنٹ ضرور کرے۔ جزاکم اللہ احسن۔